السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ پاک مجھے حق بات کہنے کی اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئے اسے اللہ معاف فرمائے. تو دوستو، بات کرتے ہیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کی. تو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ بھرانتیاں پھیلی ہوئی ہے. بھرانتی مطلب غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں. غلط باتوں سے مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہم موبائل میں ہم کلام پاک سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو دوستو، اس پہ ہم تھوڑی سی چرچا کریں گے. دیکھیے، میں نے عالموں سے سنا ہے کہ کلام پاک کا موبائل میں پڑھنا یا سننا دونوں ہی جائز ہے. مطلب پڑھ سکتے بھی ہے اور سن سکتے بھی ہے موبائل میں. یہ تو جو میں نے عالموں سے سنا ہے، یا میں نے پوچھا ہے عالموں سے. سنا بھی نہیں، پوچھا بھی ہے میں نے عالموں سے، کیا کلام پاک کو ہم موبائل میں سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جی جائز ہے. بنا وضو کے پوچھا تھا، بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے بھائی ہر ٹائم تو وضو نہیں ہے، آدمی آفس میں ہے، دکان پہ ہے، کہیں بھی ہے، وضو نہیں ہے، تو کیا کلام پاک موبائل میں پڑھا جا سکتا ہے یا سنا جا سکتا ہے؟ دیکھو جی، بالکل سنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو ہے مطلب توہین ہے ایک طرح سے. ان کا کہنا یہ ہے، وہ دلیل پیش کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں کلام پاک کو پڑھنا اور سننا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں، مطلب تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کلام کی مطلب کلام پاک کی بے حرمتی ہے. بے حرمتی مطلب ہم کلام پاک کو عزت نہیں دے رہے، ایسا وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو دوستو، دلیل پیش کرنا یہ ٹھیک ہے، انہوں نے دلیل پیش کی، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر کسی عالم سے یا مفتی سے ہم رابطہ کریں گے، پوچھیں گے، تو اس میں ہمیں پتہ لگے گا کہ جائز ہے اور پڑھ سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو دلائل اس طرح سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ بہت سو کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم موبائل میں کلام پاک کا رکھنا ٹھیک نہیں ہے، ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، بنا وضو رہتے ہیں، اس پہ ہاتھ لگاتے ہیں. ارے بھائی، بنا وضو رہتے ہیں، اس پہ اگر ہاتھ بھی لگا رہے ہیں تو اس پہ اسکرین گارڈ تو ہے، اس پہ کارڈ لگا ہوا تو ہے. ہم آیت کو کہاں چھو رہے ہیں؟ کلام پاک کو کہاں چھو رہے ہیں ہم؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے موبائل میں تو بہت ساری چیز ہے، لیکن وہ اپنا ایک فنکشن کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ہم ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، موبائل میں ہمارا کلام پاک کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن موبائل میں تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہو، کچھ بھی، سب کچھ موبائل میں ہے. جس کے موبائل میں نیٹ ہے، اس کے موبائل میں سب کچھ ہے. تو اگر کوئی لیٹرین میں بیٹھ کے یا بیت الخلا میں یا کہیں بھی مطلب جہاں کلام پاک کو نہیں پڑھنا یا نہیں کھولنا، وہاں پہ اگر کھول لے گا تو اسے گناہ ملے گا نا. جب موبائل جیب میں پڑا ہوا ہے، میں ٹوائلٹ میں گیا ہوں، موبائل جیب میں پڑا ہے، تو اس میں گناہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں کہاں سے گناہ مل گیا؟ یہ تو پتہ کرنا چاہیے. یہ میں نے ایسا نہیں کہ میں اپنے پاس سے بتا رہا ہوں، میں نے یہ عالموں سے پوچھا ہے. باقاعدہ عالموں سے میں نے رابطہ کیا، پوچھا جی ایسے میں موبائل میں کلام پاک پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں دکان پہ بنا وضو؟ مگر جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. مگر جیسے موبائل ہماری جیب میں، ہم ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں، بیت الخلا میں جاتے ہیں، اس طرح سے مگر جی کوئی حرج نہیں ہے. اس کا اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. انہوں نے
بلکہ ایک دلیل دی جا سکتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کلام پاک کو مطلب موبائل کو لے کر اگر لیٹرین میں جا رہے ہیں یہ کلام پاک کی بے حرمتی ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں، ان کے لیے دلیل ہے بھائی لیٹرین میں تم جو ہے کیا چیز لے کے نہیں جاتے، تم جو کپڑے پہن رہے ہو وہ بھی لیٹرین میں ہی لے کے جا رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو پیسے رکھ رہے ہو وہ بھی تمہاری جیب میں لیٹرین میں ہی ہے، اور تو اور لیٹرین کا مطلب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ہم گئے وہاں پہ ہمارے جن حاجہ کی ضرورت ہے انہیں لے جاؤ، باقی کو کیوں لے جا رہے ہو؟ تو دوستو دیکھیے، میں نے عالموں سے سنا ہے کہ دین میں آسانی پیدا کرو، آسانی پیدا کرو مطلب یہ بے فالتو کی کنڈیشن نہ لگاؤ۔ بھائی جو آدمی کلام پاک نہیں پڑھ سکتا اور وہ موبائل میں سن رہا ہے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہوگا۔ بھائی وہ الا بلا دیکھتا، فلمیں ڈرامے دیکھتا، اس سے اچھا ہے کہ وہ کلام پاک کو سن تو رہا ہے، یا فلمیں ڈرامے دیکھنا اس کے لیے اچھا تھا؟ موبائل کو ہم نے غلط سمجھ لیا ہے، موبائل کو ہم غلط استعمال کریں گے تو غلط ہے، صحیح استعمال کریں گے تو صحیح ہے۔ موبائل کا ہم صحیح استعمال کریں گے تو صحیح ہے، اور غلط استعمال کریں گے تو غلط ہے۔ تو دوستو میرا کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو میرے بھائی دوست ایسا سمجھ رہے ہیں کہ موبائل میں کلام پاک پڑھنا یا سننا اس میں گناہ ملے گا آپ لوگوں کو، تو آپ کو چاہیے کہ کسی عالم یا مفتی سے رابطہ کرے، ان سے پوچھے، تو پھر آپ جب سیٹسفائی ہو تو کسی کو بتانا۔ آپ ایسے ہی کسی کو بتا دو گے کہ جی موبائل میں مطلب کلام پاک کا سننا یا پڑھنا جائز نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ میں نے عالموں سے سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کی بات کو مطلب وہ نہیں ہے اور اسے منتقل کر کے دین کی بات بتا کے لوگوں کو پھیلائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مطلب جس چیز کی ہمیں جانکاری نہیں ہے دین کے معاملے میں، ہمیں چاہیے پہلے اس کی جانکاری حاصل کر لے، اس کے بعد اسے آگے کسی کو بتائے۔ تو دوستو ویڈیو لمبا نہ ہو اس لیے آج اتنا ہی، کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اسے اللہ معاف کرے۔ السلام۔